نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا ماءات القرآن، یعنی قرآن پاک میں استعمال ہونے والا کلمہ ما جو ہے وہ کتنی اقسام کا ہے۔ یہ لفظ یاد رہے، اقسام نہیں ہے، اقسام ہے۔ غلطی سے میں جو اردو پروننسیشن کے ساتھ بول جاتا ہوں تو وہ غلطی ہی کنسیڈر ہوگی، لفظ ہے اقسام۔ تو اس کی اقسام جو ہے ٹوٹل آج ہم نے ایک ٹاپک تیار کیا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو بیسک لرنر ہوتا ہے نا، جب میں نے قرآن پاک کی عربی گرامر کو، صرف و نحو کو سیکھنا شروع کیا تو کچھ نو آ گیا۔ تو ایک دفعہ میرے والد صاحب کو پتہ چلا کہ وہ قرآن کی عربی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس وقت میرا لیول بہت کم تھا آج کے زمانے کے نسبت۔ تو انہوں نے کہا یار ما جو ہے وہ کبھی اس کا معنی نہیں ہو جاتا ہے، کبھی اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا معنی جو آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو جانا جائے کہ کس وقت ما کا معنی کیا ہے؟ وہ میں نے اس وقت ان کو سادہ سا جواب دیا، جو 2-3 ایگزامپل میرے دماغ میں تھیں۔ تو یہ پاکستان کی بات ہے، جب میں واپس کویت آیا تو یہاں پہ منسٹری آف اوقاف میں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑی ہائر پوزیشن پہ عالم ہیں وہ، ان کے سامنے میں نے یہی سٹوری ایک رکھی سامنے، تو وہ اپنی کرسی سے اٹھ کے کمرے میں گئے اور لا کے نا مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے نوید، یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ تو انہوں نے مجھے یہ کتاب ہینڈ اوور کی کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو جامعۃ العلوم ابی الحسن علی بن الحسین اصبہانی الباقولی، متوفہ 542 ہجری، انہوں نے یہ کتاب اس وقت لکھی تھی کہ ہر ماں کے بارے میں قرآن پاک میں ہر آیت میں جو ماں آیا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے ان 10 میں سے۔ تو بات یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نیت جس چیز کو سیکھنے کی ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے، اس طلب کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو مجھے کیسے ایک ایسے آدمی سے ملایا گیا جس کے پاس یہ کتاب موجود تھی اور انہوں نے مجھے ایز اے گفٹ دی، بلکہ 1-2 اور بھی دوست ہیں جن کے لیے میں نے پھر ان سے لی اور ان کو فارورڈ کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس فہم کے قابل ہیں کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے اور مزید ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال چھوٹی سی بات یہ بتانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسباب کیسے مہیا کرتا ہے۔ تو اس کتاب کے حوالے سے بات کروں کہ یہ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ ما جو ہیں وہ ٹوٹل 10 اقسام کے ہیں، 5 ان میں سے اسمیہ ہیں اور 5 جو ہیں وہ حرفیہ ہیں۔ اگر اسمیہ کی بات کی جائے، یہ ایک چھوٹا سا میں نے بریف انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے کہ اسمیہ میں سے پہلا ما ہے ما الموصولہ، جو بمعنی الذی آتا ہے۔ اس کے اوپر ہم مثالوں کے ساتھ بات کریں گے۔ آگے ہے ما تعجبی، یعنی تعجبیہ، کسی تعجب کے معنی میں ما استعمال ہوتا ہے۔ ما نکرہ موصوفہ، ما شرطیہ، ما استفہامیہ۔ تو یہ 5 جو ما جن کا نام میں نے ذکر کیا ہے یہ اسمیہ کی شکل میں آتے ہیں، اور ما حرفیہ کی شکل میں جو آتے ہیں وہ ما ہے ما کافہ۔ ما کافہ کی آگے ایکسپلینیشن میں دوں گا کہ اس کا نام کافہ کیوں ہے۔ ما حجازیہ نفی کے معنی میں آتا ہے۔ ما مصدریہ جو ما کے ساتھ فعل، ما جمع فعل از اکول ٹو مصدر کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ ما بمعنی مدہ، کسی مدت کو ذکر کر کے اس ما کا معنی لیا جاتا ہے۔ ما زائدہ کا بھی آتا ہے، اس وقت اس میں زائدہ للتاکید ہوتا ہے، یعنی تاکید کے معنی میں اس ما کو زائدہ اس جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوئی تھی بریف انٹروڈکشن ان ما کے بارے میں، جو جن کی 10 اقسام ہیں۔ تو ابھی ہم نیکسٹ کریں گے ایک ایک کر کے، موصولہ کی جو ایگزامپل لیں گے، پھر ما تعجبیہ کی لیں گے، ترتیب سے ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہر ما کو مثالوں کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں۔ جی پہلی قسم ہے جی ما الموصولہ بمعنی الذی، اسمیہ کے کھاتے میں آتا ہے یہ۔
تو ایک ایگزامپل میں نے لی ہے سورۃ البقرہ سے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے آپ کو رزق عطا کیا۔ تو یہ معنی جو ہے یہاں پہ جو کا معنی آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عربی گرامر کا یہ بھی قانون ہے کہ اگر ما موصولہ بمانی الذی استعمال ہو رہا ہے تو الذی اس میں موصول کے بعد والے جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس موصولہ کی طرف راجع ہو۔ تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ اس کی جو ضمیر ہے وہ اس شکل میں یہاں پہ محذوف ہے، کیا؟ ما رزقناکموہ۔ تو یہ ہو ضمیر جو ہے نا وہ اس طیبات کی طرف جا رہی ہے، جو چیز ہو ہا وہ ما کے کی طرف لوٹے گی، ما رزقناکموہ، تو وہ ہا ضمیر جو محذوف ہے وہ اس طرف لوٹے گی۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ مد بھی آئے گی، تو یہاں پہ مد آئے گی، من السماء میں بھی آئے گی۔ تو جو کے معنی میں ما موصولہ، ما انزل اللہ من السماء من ماء، تو یہاں پہ بھی اس ما کا معنی جو کے معنی میں آ رہا ہے۔ آگے ایک آیت لی ہے سورہ آل عمران سے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ ما، یہ ما موصولہ ہے، یہاں پہ بھی یہ جو کا معنی میں استعمال آ رہا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ لفظ جو نازل کیا ہم نے پانی میں سے، تو جو میرے پیٹ میں ہے، تو ترجمہ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں۔ تو جو میرے پیٹ میں ہے، یہ یہاں پہ اس ما کا معنی جو ہے وہ ما موصولہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ تھی 3 ایگزامپل جو میں نے لکھی ہیں ما موصولہ کے اعتبار سے آپ کے لیے۔ جی دوسری قسم ہے ما اسمیہ کے حوالے سے، ما تعجبیہ یا ما التعجبی اسمیہ، جیسے بھی اس کا نام دے لیں۔ اس کی 2 ایگزامپلز ہیں قرآن پاک میں، قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر ہے حق سے۔ یہ تو تعجب کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ ہلاکت ہے، لعنت ہو انسان پر، یعنی اس معنی میں ہے کہ ماں کو تعجب کے معنی میں لیا ہے کہ کیسا ہی یہ اس قرآن کا سخت منکر ہے، اکفرہ، اس کو حق جو آیا ہے اس کے پاس، اس کا یہ تعجب کے معنی میں ہے کہ کیسا منکر ہے۔ تو یہ ما یہاں پہ ما تعجبیہ ہے۔ آگے والی آیت ہے، یہ آیت مبارکہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی۔ اشتراؤ معنی خریدنے کے معنی میں آئے گا، یہ باب مبادلہ ہے، یہ بھی باب مبادلہ ہے کہ ہدایت کے بدلے میں دلالت اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا ہے انہوں نے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسا عجیب ہے حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے یہ تیار ہیں۔ تو یہ تعجب کے معنی میں ہے، کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ۔ فما اصبر، کیسا عجیب صبر ہے ان کا اس پر کہ آگ کے اوپر انہوں نے عذاب کا جو جہنم کا عذاب ہے اسے برداشت کرنے کے لیے یہ تیار ہے۔ تو یہ دونوں ما جو ہیں، یہ فما
یہ اور یہ ما دونوں ہی کیا ہیں جی؟ تعجب کے معنی میں آتے ہیں یہاں پہ. یہ ہوئی جی ما تعجب کے بارے میں دو مثالیں. آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ جو ما تیسری قسم ہے اس کے بارے میں، ما اسمیہ میں سے. جی تیسری قسم بیان کرنے لگے جی ہم ما نکرہ موصوفہ جو اسمیہ کی برانچ سے ہے، اسمیہ کی اقسام میں سے ہے. تو پہلی آیت سورہ عنکبوت سے لی ہے میں نے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے. بڑا غلط حکم ہے وہ جو لگا رہے ہیں. ساء ما یحکمون، یہ ما نکرہ موصوفہ شیئن کے معنی میں آتا ہے. ساء شیئن یحکمون، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ما جو ہے یہ نکرہ ہے اور موصوفہ ہے. ٹھیک ہے جی. موصوفہ سے مراد جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو صفت کس چیز کی بیان کی جا رہی ہے؟ کہ وہ چیز جو ہے وہ بری ہے جس کا یہ حکم لگاتے ہیں. آگے والی آیت ہے سورہ توبہ کی. یہ لفظ بھی انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ پیچھے آ رہی ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، تو انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں صدراہ بن کر بیٹھ گئے، بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے. تو یہ جو بات پیچھے آ رہی ہے اس بات کے بارے میں ہے کہ بے شک وہ برا ہے کام، شیئن کانوا یعملون، وہ جو کیا کرتے تھے. کانو فعل مضارع پر داخل ہو کر ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. تو وہ جو کام کیا کرتے تھے وہ چیز بہت بری ہے. یہ نکرہ موصوفہ کے معنی میں آتا ہے. اچھا جی آگے والی آیتیں ہیں پھر سورہ بقرہ سے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تو اگر اپنے صدقات اعلانیہ دیتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے. تو یہ لفظ فا جمع نعمہ ما، تو یہ نعمہ اور ما کا جو ہے نا یہ مرکب ہے. ٹھیک ہے جی. تو کلیہ یہاں پہ یہ لگا ہے کہ دو ہم جنس حرف اکٹھے آ گئے ہیں اور پہلے ہم جنس کا ماقبل متحرک ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ پہلے کو بعد کی ماقبل کی مناسبت سے وہ حرکت جو ہے یہاں پہ کسرہ دی ہے، بجائے اس کے کہ یہ الف اگر ماقبل کو دیتے تو وہ تو لفظ بنتا تھا نعما. تو اس عین کو جو کسرہ ملی ہے وہ موافقت حرکت کے مطابق ملی ہے. تو یہ ہمیں ملے گا کہ بہت ہی اچھی چیز ہے وہ ہیہ سے مراد صدقات کو اعلانیہ کرنے کے بارے میں ہو رہی ہے. تو یہ ہے ما یہاں پہ ما نکرہ موصوفہ. آگے لفظ بئسا کے نعمہ کی یہ مثال ہے اور بئسا کی ایک مثال ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کر رہے ہیں، اپنے نفس کو مطمئن کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بری ہے وہ چیز. بئس ما، وہ چیز بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. ایسے بھی معنی ہو سکتا ہے یا تسلی حاصل کر لینا. تو یہ ما جو ہے یہاں پہ بئسا کے بعد بئسا شیئن اشتروا بہ، وہ کیسی ہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کو اس کے بدلے بیچ ڈالا.
تو یہ ہوئی جی 4 ایگزامپل ما نکرہ موصوفہ کی جو اسمیہ کے اقسام میں سے ہے جی. چوتھی قسم ہے جی ما شرطیہ بمعنی الشرط و جزا. تو اس کے لیے بھی 4 ایگزامپل ہم نے چوز کی ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 272 ہے. تو یہاں پہ ما شرطیہ کے معنی میں ہے. وہ ما جو شرطیہ کا معنی میں ہو اس سے کے بعد مضارع اخفت جو مضارع ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. تو انفقا ينفقو تنفقون تھا تو یہاں پہ نون جو ہے وہ حذف ہوا ہے کیونکہ نون کا حذف ہونا یہ علامت ہے اس کے مجزوم ہونے کی ما شرطیہ. تو اس کا جواب کیا ہے یوفا. تو جواب شرط بھی ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے. تو یہ لفظ ہے واو فا یا. تو یہاں پہ یا کا حرف علت کا حذف ہونا یہاں پہ ہم لکھیں گے حذف حرف علت. تو یہاں پہ کیا ہے جی نون اعرابی کا گرا ہونا جو ہے وہ علامت ہے ما شرطیہ کی. تو ما نے فعل مضارع پر ما شرطیہ داخل ہو کر اس نے نون اعرابی کو گرایا اور جواب شرط میں یہ جو وفا لفظ ہے وفا یا یوفیو تو اس کے تحت یہ یوفیو فعل مضارع معروف ہے اور یوفیو جو ہے وہ فعل مضارع مجہول ہے. تو یہاں پہ لفظ یوفیو استعمال ہوا ہے اور آگے سے یا جو ہے وہ گری ہوئی ہے. تو دیا جائے گا اجر تمہیں دیا پورا بدلہ وفا کی جائے گی اس کے ساتھ جو کچھ بھی مال تم خیرات میں دو گے. تو جواب شرط یہ ہے کہ پہلے تم دو من خیرن اچھائی میں سے خیرات میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے جواب شرط کیا ہوگا یوفا. یا حذف ہوا کہ اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہارے حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ ہوا ما بمانی شرط بمعنی شرط. آگے جی ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر. ٹھیک ہے جی. ما شرطیہ ہے. اس نے کیا کیا نسخ ینسخ ینسخ تنسخ تنسخ انسخ ننسخ. تو یہ ننسخو تھا. تو ما شرطیہ نے آ کر کیا کیا اس فعل مضارع کو مجزوم کر دیا جو ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جواب شرط کیا ہے آتا یا یاتیو سے ناتیو. یہاں پہ یہ جو یا کا حذف ہونا ہے یہ ہے علامت جواب شرط. ٹھیک ہے جی. تو ہم لے آتے ہیں جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں دو عطف کے ساتھ تو اس کے جواب شرط کیا ہے نأتی بخیر منہا او مثلہا. اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی کوئی آیت اور لے آتے ہیں. تو یہاں پہ شرط کا اور جواب شرط کا مجزوم ہونا آپ نے دیکھ لیا. آگے کیا جی وما بکم من نعمت فمن اللہ. سورہ نحل کی آیت ہے. تو تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہاں پہ بھی ما جو ہے وہ شرطیہ میں ہے. تو نعمت کا حاصل ہونا مشروط ہے اللہ ہی کی طرف سے. کوئی چیز آپ کو خود نہیں مل سکتی جب تک اللہ نہ عطا کرے. ٹھیک ہے جی. آگے والی آیت مبارکہ ہے ولولا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 ہے, بڑی معروف ہے. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. اس مصنف نے اس کو 2 طریقوں سے لیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یا تو یہ ما موصولہ ہے پہلی بات کہ
اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا؟ تو یہ موصولہ اگر ہو تو وہ جو کے معنی میں آئے گا، اگر ما شرطیہ ہو تو ما شرطیہ کے معنی میں وہ اس کو ایسا لیتے ہیں کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَثَبَتَ وَوُجِدَ. ٹھیک ہے، تو جو اللہ چاہے وہ آپ اس کو پائیں گے. یعنی ما جو معنی شرطیہ ہے، ما فعل ماضی پر داخل ہو کر شرط کا معنی دیتا ہے، تو اس کا جو محذوف بات ہے وہ یہ ہے کہ قلت ما شاء اللہ کان وثبت ووجد، یعنی وہ ہو کر رہے گا اور آپ اس کو یقیناً پاؤ گے اگر تم یہ کہو گے کہ ما شاء اللہ. تو یہ ہے مشروط ہونے کے معنی میں اور ما موصولہ ہونے کے بارے میں. اس مصنف نے دو طریقوں سے لکھا ہے، باقی واللہ عالم بالصواب. یہ ہوئی جی باتیں ہماری ما شرطیہ کے معنی میں. جی، ما اسمیہ میں سے پانچویں اقسام میں، ما کی اقسام میں سے پانچویں قسم ہے ما استفہامیہ. اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. ماذا یہاں پہ مد آئے گی، وما ادراک مد آئے گی. تو پہلی دونوں ایگزامپل میں بڑا کلیئر ہے، کوئی بات اس میں چھپی ہوئی نہیں ہے. استفہامیہ ما ہے کہ ماذا جو ما ہے وہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، تو یہ یہاں پہ کیا کے معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے، ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار ہر اپنے اپنے طریقے سے جو ہے نا وہ ترجمہ با محاورہ ہوا ہے. ہماری اس سے غرض نہیں ہے، ہماری چونکہ گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. تو اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ، ملحطمہ. تو یہاں پہ یہ ما بھی ما استفہامیہ ہو کر یہ مبتدا ہے، وما ادراک میں بھی یہ ما استفہامیہ ہے، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے. دونوں ما جو ہے ما استفہامیہ ہے. ایک آگے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ فیما انت من ذکرہا، یہ جو میم زبر ما ہے نا جی، یہ اصل میں کیا ہے؟ ما. یہ ما ہے. قاعدہ ہے کہ جب ما استفہامیہ ہو اور وہ حرف جارہ سے بعد آئے، حرف جارہ کے بعد آئے تو اس کا الف حذف ہو جاتا ہے، تو لکھنے میں وہ صرف میم زبر ما رہ جاتا ہے. تو یہ لفظ ہوگا فیما انت من ذکرہا، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کو یاد کرو اس وقت سے. آگے والی مثال ہے لیما. ایک مثال اور بھی ہے میرے ذہن میں، لیما تقولون ما تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون. ٹھیک ہے جی، تو کیوں کے معنی میں ہے یہ لیما. تو یہ ٹوٹل لفظ بھی اگر لیا جائے تو وہ لامزیر لی اور ما سے ہی مرکب ہے، تو کیوں کے معنی میں یہاں پہ آ رہا ہے. اس کو ہم ذکر نہیں کرتے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. آگے چلتے ہیں، عما یتساءلون. یہ لفظ ہے یہاں پہ جی سورۃ النبا کا 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ تو یہ ان حرف جارہ ہے، اس کے بعد میم. تو یہ میم جو ہے جیسے یہاں پہ فی ما ہو گیا ہے، اسی طرح یہ ہے اما. تو تشدید آنے کا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان اور ما سے چونکہ مرکب ہے،
تو ما استفہامیہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے بعد ہونے کی وجہ سے یہ میم کا بعد میں جو الف ہے یہ حذف ہو گیا، نمبر 1۔ دوسرا جو تشدید آئی ہے اس کے اوپر کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے تجوید کے قاعدے کے مطابق میم آ گئی ہے، تو ہم اس کو ادغام ناقص کہیں گے، تو یہ لفظ جو ہے لکھنے میں بھی نون حذف ہو جائے گا اور اس نون کا ادغام ما کے اندر ہو کر اس کو ہم پڑھیں گے تشدید کے ساتھ، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ تو کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں؟ تو یہ ہوئی ما استفہامیہ کی اقسام میں سے جو 5 میں سے نہیں بولیں گے، ما اسمیہ کی جو اقسام ہیں 5 وہ ہم نے اس میں ایکسپلین کی۔ تو ٹوٹل اس کی 10 اقسام ہیں، اسمیہ کو ہم آج مکمل کر چکے، تو حرفیہ کی 5 کو بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔